رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطٰہٰ والیاسین النبی المؤید والرسول المصدق بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرات اکرامی قدر، بزرگان محترم، ایام عزا کی آج پہلی تاریخ بھی تمام ہونا چاہتی ہے. جس محرم کا ہم آپ سال بھر تک انتظار کرتے رہے، اس ماہ محرم کا آغاز ہو چکا، اور یہ تاریخیں اتنی تیزی سے آگے بڑھتی جاتی ہیں. ہر عزاداروں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی محرم آیا اور ابھی گزر گیا. اس کی صرف اور صرف اتنی سی وجہ ہے کہ خصوصاً ان 10 دنوں میں ہر کوئی عزادار عزاداری سرکار ابا عبداللہ الحسین میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ نہ اسے وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے دن کا پتہ ہوتا ہے. نماز صبح کے بعد آغاز عزاداری کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ تھمتا نہیں. نماز بھی جاری رہتی ہے، عزاداری بھی جاری رہتی ہے. اور یہی پیغام امام حسین علی مقام بھی ہے کہ دیکھو، ہماری عزاداری اگر تم اپنے اندر اپنانا چاہتے ہو تو اس عزاداری کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ تم سے واجبات ترک ہو جائیں. واجبات ترک ہو جائیں گے تو ہماری عزاداری کرو گے، یقیناً ہم کریم ابن کریم قبول کریں گے، لیکن ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے. لہذا ہمارے یہاں علماء و خطبہ کا بھی یہی دستور رہا، اور ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ ہم نے نہ نماز کو فراموش کیا، نہ عزاداری کو فراموش کیا. نماز کی بھی اہمیت اپنی جگہ، جو کہ وہ واجبات میں سے ہے، اسے ہر لمحہ انجام دینا ہے. مگر ذکر حسین اور نماز میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نماز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو نماز کی قضا بھی ہو سکتی ہے، آپ اسے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن عزاداری امام حسین علی مقام کا فلسفہ یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علی مقام کی قضا نہیں ہے. یعنی اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں جو ہے بس وہی ہے، جو نہیں آیا وہ اس کار خیر سے، اس ثواب سے محروم رہا. اب وہ چاہے کہ نہیں ہم اس کی قضا ادا کر لیں، تو اس مجلس کی تو قضا نہیں ہو سکتی. ہاں دوسری مجلس کا ثواب اسے مل جائے گا،
کہیں اور شریک ہو جائے وہ مل جائے، لیکن اس وقت اس گھڑی اس ساعت کا ثواب جو ذکر حسین میں ہمارا گزر رہا ہے، اس ساعت کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے فلسفہ عزاداری ایسے ہی قائم نہیں ہے۔ فلسفہ عزاداری کو قائم کرنے کے لیے خالق کائنات نے کچھ عہدوں کو بھی معین کیا۔ ان عہدوں کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد کر چکا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمارا تذکرہ کرو ہم تمہارا تذکرہ کریں گے۔ بھائی آج پوری دنیا اور پوری شیعت کی یہ تاریخ ہے، آج کی بات نہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کا پورا دور حکومت گزر گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کر رکھی تھی کہ ذکر حسین کو مٹا دیا جائے، ذکر حسین کو روک دیا جائے۔ بنی امیہ کی حکومت بھی مٹ گئی، بنی عباس کی حکومت بھی مٹ گئی۔ ذکر حسین نہ بنی امیہ والے مٹا سکے نہ بنی عباس والے مٹا سکے۔ اس کے بعد جو حکومتیں آتی گئیں، حکومتوں نے یہ چاہا کہ عزاداری کے سلسلے کو روک دیا جائے، اسے ٹھہرا دیا جائے، عزاداری کے کاررواں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ پھر بھی زمانے نے بڑی کوشش کی مگر تب بھی زمانہ نہ روک پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علی مقام سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا، حسین تم ہمارے تذکرے کو کرو ہم تمہارا تذکرہ زندہ کریں گے۔ بھائی حسین ابن علی نے تذکرہ پروردگار اتنی اعلیٰ منزل پر گیا کہ سر کٹا دیا، تذکرہ پروردگار حسین کرتا رہا۔ اللہ نے وعدہ اپنا پورا کیا ہے، حسین اب دنیا میں چاہے جتنے ظالم بادشاہ کیوں نہ آ جائیں ہم تمہارے تذکرے کو زندہ رکھیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہماری وجہ سے عزاداری ہم مجلس پڑھنا ہے، تو ابھی ہم سوچیں کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر مجلس نہیں ہوگی، تو یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ ہم دعا نہیں پڑھیں گے تو پھر جلوس نہیں نکلے گا، یہ ہماری اوقات نہیں۔ ہم جلوس میں شریک نہیں ہوں گے تو ہماری جلوس میں لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی، جلوس رک جائے گا، متاثر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کسی کی وجہ سے کوئی بھی ہو، وہ مفتی ہو، مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو یا سماج کا عام آدمی ہو، اگر وہ اپنے وہم و گمان میں یہ خیال رکھتا ہے کہ عزاداری اس کی وجہ سے ہے تو یہ اس کا وہم ہے، یہ اس کا وہم ہے۔ عزاداری کسی کی وجہ سے برقرار ہے۔ عزاداری جو برقرار ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں، آپ ملاحظہ کیے، آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ آل محمد نے تذکرہ پروردگار کا کن حالات میں تذکرہ کیا ہے، کیسے کیسے حالات میں تذکرے کیے۔ اور آل محمد تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آل محمد کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ آل محمد کے در سے وابستہ جو علماء ہو گئے ہیں، جو خطبہ ہو گئے ہیں، ان کے آپ تذکرے کو اگر دیکھ لیجئے کہ ان کے کیا کردار رہے ہیں اور کیا رول رہے ہیں، کہ پروردگار کا تذکرہ کس ماحول میں کیا۔ علامہ ہلی مشہور واقعہ ہے، بس چونکہ بات اب یہاں چلی گئی، میں لے کے آنا چاہتا تھا خلافت تک، میں کوشش کروں گا کہ وقت میں خلافت کو سمیٹ دوں 2-4 جملوں میں۔ بہرحال خلافت تو جو ظاہری اعتبار سے ہے، جو دنیا نے خلافت بنائی ہے وہ 2-4 جملوں کی ہے۔ جو دنیا میں خلافت بنائی ہے، جو عالم اسلام میں خلافت بنائی ہے وہ 2-4 جملوں کی ہے۔ لیکن جو اللہ نے خلافت بنائی ہے، تو اللہ نے جس خلافت کا اعلان کیا ہے وہ کل بھی قائم تھی، وہ آج بھی قائم ہے، وہ قیامت تک قائم رہے گا، وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یاد رہے کہ علماء کا بھی بڑا رول ہے اللہ کے تذکرے کے حوالے سے، جو کہ آل محمد کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر علماء توحید کے پرچم کو بلند کریں تو ان علماء کے کردار بھی، چاہے وہ 200 سال ہو گئے ہوں چاہے 500 سال رہ گئے ہوں، ان کے کردار بھی تاریخ کی کتابوں نے محفوظ کر رکھے۔ واقعہ ملتا ہے علامہ ہلی کا، اور میرے بچے جو چھوٹے بچے ہیں جو تنظیم کی کتابوں، جو تنظیم مخاطب میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کا یہ واقعہ حفظ ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ علامہ ہلی کہ بادشاہ وقت کے پاس ایک شخص آیا، ایک دہلی آیا، اور آن کے اس نے کہا کہ کوئی اللہ نہیں،
بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تو ہے، کہا اگر اللہ ہے تو اللہ کچھ نہیں کرتا؟ کہا اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ ہے بھی اور تم اللہ مانتے بھی نہیں؟ کہا نہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ تم وہم و گمان میں اس لیے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات تو خود بخود بن گئی ہے، خود بخود کریٹ ہو گئی۔ اچھا یہ سوال آج کا نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں، اور پڑھے لکھے ایسے افراد کہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہیں تو فلسفی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں وجود پروردگاری ان کے ذہن میں آتے ہی نہیں۔ لہذا آیا وجود پروردگار کے اوپر گفتگو کرنے لگا اور کہا کہ نہیں، سب کچھ خود بخود ہو گیا، ایک روشنی ہوئی اور پوری کائنات بن گئی، خود بخود ہو گئی۔ بادشاہ نے علماء کو بلایا، سارے علماء آئے، علماء سے مناظرہ ہوتا رہا۔ علماء کو اس نے لاجواب کر دیا، پڑھا لکھا تھا، ایجوکیٹڈ تھا، پڑھا لکھا تھا، لاجواب کر دیا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے آگے بتایا کہ اگر ایک عالم دین ابھی رہ گیا ہے، اس کو ہی بلا لیا جائے اور اس سے مناظرہ کروا دیا جائے۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ وہ علامہ حلی۔ کہا وہ تو شیعوں کے ہیں۔ کہا یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اسلام کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ جب توحید کا مسئلہ ہو، جب اسلام کا مسئلہ ہو تو ویسے بھی اچھا دوسرے ہمارے یہاں خاص کر فقہ جعفری میں ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ شیعہ کیا ہے اور سنی کیا ہے۔ اور اگر اس کانسیپٹ کا ہماری اس بات کی آپ تائید کرنا چاہتے ہیں تو جائیے آپ ایران میں دیکھ لیجئے، وہاں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جائے نہیں یہ شیعوں کی مسجد ہے یا سنیوں کی مسجد ہے۔ اہل سنت کا علاقہ ہے تو وہاں کا امام کھڑا ہو جاتا ہے، شیعوں کا علاقہ ہے تو وہاں کا امام کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہل سنت آتے ہیں، اگر شیعوں کے علاقے میں نماز کا وقت ہو گیا تو شیعہ امام پڑھا رہا ہے اور اہل سنت پڑھ رہے ہیں، اور ہم اگر شیعہ حضرات اہل سنت کے محلے میں چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں اہل سنت پڑھا رہا ہے اور شیعہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں توحید کانسیپٹ ہے کہ اللہ کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ لہذا ہوا بھی یہی کہ اس وقت علامہ حلی کو جب کہا کہ نہیں وہ تو شیعوں کے مولوی ہیں، شیعوں کے عالم ہیں، کہا یہ بات نہیں ہے کہ شیعوں کے ہیں کہ سنیوں کے ہیں۔ وہ مناظرہ کرتا، کہا بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک مرتبہ بلایا جائے، موقع تو فراہم کیا جائے۔ لہذا بلایا گیا علامہ حلی کو۔ علامہ حلی آئے، اس سے باتیں ہوتی رہی، اس نے کہا کہ نہیں کوئی سب پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ علامہ حلی نے کہا اچھا پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ کہا کہ مناظرہ، کہاں مناظرہ کی آپ ڈیٹ طے کر لیجیے۔ علامہ حلی نے کہا تم ہی اپنی تاریخ معین کر دو، بتا دو۔ اس نے تاریخ معین کی، بادشاہ دربار پورا دربار کا کاغذ بنا ہوا ہے، اس نے تاریخ وقت دن معین کر دیا۔ اس معین تاریخ پہ سب کو اکٹھا ہونا تھا۔ وہ دہریہ وقت کے پہلے دربار میں پہنچ گیا اور دربار میں جانے کے بعد دربار نے ایک مرتبہ نگاہ اس کو دوڑائی، اسے علامہ حلی نظر نہیں آئے۔ اس نے بادشاہ پہ طنز کیا کہ تمہارا وہ علامہ، تمہارا وہ مولوی کو نظر نہیں آ رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا بھاگ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، راستے میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو، آتے ہی ہو۔ معینہ وقت بھی آ گیا، علامہ حلی نہیں آئے، وقت گزرتا رہا، علامہ حلی نہیں آئے اور بادشاہ کے اوپر کمنٹ کرتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، کچھ دیر اور رک جاؤ، علامہ آتے ہی ہوں گے۔ اپنے نمائندوں کو بھیجا، بادشاہ نے دیکھا کہ ہاں راستے میں علامہ آگے، خبر نہیں علامہ آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں علامہ آ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو بھاگ رہے ہیں۔ آئے علامہ حلی، جیسے ہی علامہ حلی آئے بادشاہ نے فوراً کہا کہ ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے، بھاگ گئے ہوں گے۔ علامہ حلی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، چونکہ ہمارا تعلق بھگوڑوں سے نہیں ہے، بھاگنے والوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ثابت قدم رہنے والوں سے تعلق ہے۔ کہا اچھا پھر تاخیر کیوں کی؟ کہا تاخیر کا سبب سنو، وجہ کیا تھی؟ کہا بادشاہ سلامت، اس کا سوال کیا ہے؟ کہا اس کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بنی ہیں خود بخود بن گئی ہیں، اس میں اللہ کا کوئی رول نہیں ہے۔ کہا بادشاہ سلامت مجھے تاخیر کیوں کی؟ اس کا سبب آپ پوچھ رہے ہیں، میں سبب بیان کر رہا ہوں۔ کہا کیوں تاخیر ہوئی؟ کہا بادشاہ سلامت جب میں اپنے گھر سے نکلا
جو کہ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے. جب میں دریا کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی کشتی نہیں تھی جو مجھے اس پار لے آتی. لہذا میں انتظار کرتا رہا. خود بخود میں نے دیکھا کہ عرش سے پٹرے اترے، زمین پہ گرے. میں انتظار کرتا رہا. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پٹرے آپس میں خود بخود جڑنے لگے. میں انتظار کرتا رہا. پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ میگھیں آ گئیں اور خود بخود اس کشتی میں جو ہے میگھیں لگنا شروع ہو گئی. خود بخود کشتی تیار ہو گئی. یہ علامہ ہلنی بادشاہ سے بیان کر رہے ہیں اور اس دائریے کا چہرہ اتر رہا ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، دیوانے پن کی باتیں، ہم ان سے کیا مناظرہ کریں، یہ تو دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. کہا کہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں بلکہ تم پاگل ہو گئے ہو. تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، یہ کائنات خود بخود بن گئی. تو اگر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کشتی خود بخود بن گئی تو میں کیسے پاگل ہو گیا؟ کہا کہ نہیں، بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی. علامہ نے جواب دیا جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کے. صلوات بھیجے محمد جب ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے؟ آل محمد نے جو سب سے آل محمد کا جو فوکس تھا، آل محمد کی حیات طیبہ کا وہ توحید تھا، جو ذات پروردگار تھے. اسی لیے جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر مرحلے میں آل محمد نے یہی کیا ہے کہ توحید کے پرچم کو جو بلند کیا ہے. بہت سارے مولائے کائنات کے واقعات ملتے ہیں کہ مولائے کائنات کی خدمت میں لوگ آئے اور لوگوں کو یہ شک پیدا ہوا کہ معاذ اللہ یہ کیا ہے، یہ کہیں رب تو نہیں ہے. علی نے کہا، سجدہ کر کے بتایا کہ نہیں، میں رب نہیں ہوں بلکہ میں بھی اس رب کا خالق ہوں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا. اسی لیے خالق کائنات نے اپنے عہدے کو منوانے کے بعد، اپنے آپ کو پروردگار منوانے کے بعد، خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا. پروردگار خلیفہ تو بنائے گا؟ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرا تو کام ہے نبی بنانا، تیرا کام ہے رسول بنانا، تیرا کام ہے اولو العزم پیغمبر بنانا، تیرا کام ہے امام بنانا. اے پروردگار تو خلیفہ بنائے گا. کہا کہ اسی بات کا تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ دیکھو، خلافت ایک ایسی لفظ ہے کہ خلیفہ کا عہدہ بھی اللہ معین کرتا ہے. آغاز کائنات میں اللہ نے یہ بتا دیا خلیفہ بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، امت کی نہیں ہے. کیا کہنے سبحان اللہ، خلیفہ بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، امت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو عہدہ امامت، عہدہ رسالت، عہدہ نبوت یہ تو اعلیٰ منصب ہے. لیکن اللہ نے آغاز کائنات میں جو سب سے پہلا منصب اللہ نے قانونی اعتبار سے جو گھوشت کیا ہے، جس کا اعلان کیا ہے، وہ پہلا منصب ہی اللہ کا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میں زمین انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، کوئی اور نہیں بنائے گا، میں اللہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر یہ اللہ نے جو اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اللہ نے خلیفہ بنایا. اب جب آپ قرآن جو کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اور سورہ بقرہ کو جب آپ مشاہدہ کریں، وہ آیتوں کو دیکھیں اور تفاسیر کو دیکھیں اور بغیر کسی اختلاف کے شیعہ سنی تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں یہی لکھا کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا تو بنانے کے لیے، اب یہ تفسیر کی لفظ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیونکہ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. جب اللہ نے پتلا بنایا اور پتلا بنانے کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ تمام فرشتے سجدے میں چلے جائیں، تو اس وقت اللہ نے جب ابلیس سجدے میں نہیں گیا، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ ما منعک قال یا ابلیس. اب یہ قرآن مجید کی آیت ان تسجد بما خلقت بیدی.
قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوئی ہے. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا کہ قرآن مجید میں لفظ عید بھی ایک مرتبہ آیا, قرآن مجید میں لفظ بلی بھی ایک مرتبہ آیا, قرآن مجید میں لفظ بیدیہ بھی ایک مرتبہ آیا. ایک ہی مرتبہ. بیدیہ مطلب کیا؟ کیا ابلیس تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. بھائی اللہ نے زمین بنائی, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. آسمان بنایا, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. چاند بنائے, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. ستارے بنائے, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. زمین بنائی, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. سمندر بنائے, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. اشجار بنائے, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. پہاڑ بنائے, ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن جب خلیفہ کا اعلان کیا اللہ نے, تو اللہ نے ایک ہاتھ کا تذکرہ نہیں کیا, اللہ نے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے آغاز کائنات میں یہ اعلان کر دیا کہ خلیفہ اب جب بھی بنے گا, جہاں بھی بنے گا, دونوں ہاتھوں سے بنے گا. کیا کرے سوال نہ سوال. خلیفہ جب بھی بنے گا, جہاں بھی بنے گا, جس میدان میں بنے گا, چاہے وہ عرش پہ خلیفہ بنایا جائے یا فرش پہ خلیفہ بنایا جائے, اللہ نے قانون دے دیا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا. بھائی یہی تو فلسفہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا, من کون سا مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات بھیجے لہذا خالق کائنات نے آغاز میں ہی یہ بنیاد رکھی, خلافت کی بنیاد, کہ خلیفہ ایسے نہیں بنتا. خلیفہ کون؟ اللہ بنائے, بندہ خلیفہ نہیں بنائے. اور خلیفہ جب بھی بنے گا تو دونوں ہاتھوں سے بنے گا. چونکہ اب یہاں پر شیعہ سنی مفسرین متفق ہے, بھئی اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. اللہ کے اگر ہاتھ تصور کر لیے جائیں تو کفر ہو جائے گا, دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے. اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ کن کہتا ہے, لیکن اللہ کے نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ آنکھیں, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے. اللہ تو ایک نور ہے. یہ ہمارا بھی برادران اہل سنت تو متفق فیصلہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے. پروردگار جب ہاتھ پیر نہیں ہے تو تو نے ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اے میرے اللہ, ہاتھوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ یاد رہے, چونکہ آدم کن کہہ کے خلق نہیں ہوئے, آدم کن کہہ کے خلق نہیں ہوئے. پھر کیسے خلق ہوئے؟ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیجئے, ساری تصویریں آپ کو مل جائیں گی. مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے. حضرت آدم کو اللہ چاہتا تو کن کہہ دیتا, ہو جاتے, لیکن حضرت آدم کو کن نہیں کہا. بھائی اللہ کن کہہ دیتا تو ہاتھوں کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن چونکہ حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا اور پتلا بنانے کے بعد رکھا گیا, کسی نے 40 دن لکھا, کسی نے لکھا 4000 سال, کسی نے 40,000 سال, یہ پتلا بنا کے رکھا گیا. تو بھائی یہ پتلا بنا کے جو رکھے جانے کا سبب, یہ پتلا بنایا گیا تو پھر ایک کانسیپٹ تو آتا ہے کہ ہاتھوں سے بنایا. اب چونکہ قرآن مجید کی یہ لفظیں ہیں تو بھائی وہ ہاتھ تلاش کرو کہ جن ہاتھوں سے آدم کا پتلا بنایا گیا. بھائی اگر آپ ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے تو بھئی امیر کائنات کے لیے خود پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا کہ علی کی آنکھ عین اللہ ہے, علی کے ہاتھ لسان اللہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہذا خالق کائنات نے خلافت کا اعلان کیا, اور اس خلافت میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ نہیں, خلیفہ میں بناؤں گا. خلیفہ بنانے کی ذمہ داری میری ہے, یہ بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, اللہ نے جتنے بھی عہدے بنائے, اللہ نے ان تمام عہدوں کو آپ دیکھ لیجئے, مشاہدہ کر لیجئے اللہ کے تمام عہدوں کے حوالے سے. بھائی اللہ نے خلافت خلیفہ بنایا تو یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے بنایا. نبی کون بناتا ہے؟ نبی بھی اللہ بناتا ہے. رسول کون بناتا ہے؟ رسول بھی اللہ بناتا ہے. امام کون بناتا ہے؟ یہ بھی اللہ بناتا ہے. بھائی یہ سارے عہدے اور سب متفق ہیں, شیعہ سنی, اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں. میرے نوجوان اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ یہ سارے عہدے
چاہے وہ نبوت کا ہو، خلافت کا ہو، رسالت کا ہو، امامت کا ہو، یہ سارے عہدے اللہ خود بناتا ہے. کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو نبی بنا دیں. ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کو رسول بنا دیں. ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کسی کو خلیفہ بنا لیں. کسی کو خلیفہ بنا لیں. بھائی خلیفہ کے لیے بھائی اتنا اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ آپ خود سے خلیفہ بنائیے. بھائی ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. کل کی مجلس سے مربوط ہو کے میں جملہ عادیہ کر رہا ہوں. ابھی بھی آپ متوجہ نہیں ہوئے. بھائی غدیر کے میدان میں ایک آیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کی طرف سے؟ کیا کہنے نبی نے کیا کہا کہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے بنایا. جو کہ نبی کی نگاہوں میں قرآن مجید کی وہ آیتیں محفوظ تھی جہاں اللہ نے کہا کہ نہیں خلیفہ میں بناتا ہوں، وہاں بھی خلیفہ اللہ نے بنایا. غدیر میں بھی خلیفہ اللہ نے بنایا. وہاں بھی اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، یہاں بھی اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ. بس فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ نے نبی کے ہاتھوں پہ بلند کیا، یہاں اللہ نے اہتمام کیا، یہاں اللہ نے باقاعدہ ایک بس نبی کے ذریعے تو سجائی. تو کیا وہاں اللہ نے نہیں کیا؟ وہاں بھی یہی اہتمام اللہ نے. بھائی اللہ چاہتا تو خلافت کا اعلان ایسے ہی کر دیتا. بھائی اللہ چاہتا کن کہتا حضرت آدم بن جاتے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے آدم کو خلیفہ بنا دیا ہے. لیکن اللہ نے خلیفہ بنانے سے پہلے اللہ نے اہتمام کیا. اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ کہا کہ عرش کو سجایا. اللہ نے کیسے سجایا؟ تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا کہ میری مخلوق عرش کی رہنے والی تمام مخلوق یہاں آ جاؤ. اے پروردگار تو اعلان کر دے تمام مخلوقات تک پیغام پہنچ جائے گا. یہ ساروں کو اکٹھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے چونکہ میں خلافت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں لہذا سب کو بلایا جا رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے کیوں کہا جو آگے رہ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. کیونکہ سارا اہتمام روح قرآن نے یہ فلسفہ دیا، یہ قانون دیا کہ نہیں. کیونکہ خلافت کا یہ اعلان، یہ خلیفہ بننے کا جو فلسفہ یہ قرآن مجید میں پیش ہے، لہذا وہاں پہ بھی اللہ نے سب کو بلایا. وہاں بھی ایک نے انکار کیا، وہاں بھی ایک نے انکار کیا. آپ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے جائیے اور خلافت کو سمجھتے جائیے. وہاں بھی ایک نے انکار کیا، یہاں بھی ایک نے انکار کیا، وہاں بھی ایک نے انکار کیا، یہاں بھی ایک نے انکار کیا. مگر ایک فرق کے ساتھ، بھائی جو عرش والا تھا اس نے اگر انکار کیا تو اس کے اوپر اللہ نے عذاب نہیں ڈالا بلکہ اللہ نے کہا قیامت تک تو لعنتی ہو گیا. بھائی اس نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، حیات دے دی، زندگی عطا کر دی، قیامت تک اللہ نے زندگی دے دی. بھائی وہ کس کا دشمن تھا؟ آدم کا دشمن تھا، تو قیامت تک کی مہلت دے دی. مگر غدیر کے میدان میں جو خلافت کا انکار کرنے والا تھا اللہ نے مہلت نہیں دی. ابھی عذاب نازل کروں گا، ابھی سے ہلاک کر دوں گا. آدم کے دشمن کو اللہ نے بچایا، علی کے دشمن کو اللہ نے بچایا نہیں. کہا کہ نہیں یہ علی کا دشمن ہے، اسے اسی وقت عذاب میں مبتلا کر ہلاک کر. اے پروردگار اتنی محبت علی سے، اتنی محبت علی سے کہ علی کے دشمن کو تو برداشت نہیں کرتا. صرف میں اپنی وجہ سے نہیں کرتا، صرف میں تو محبت کرتا ہی ہوں علی، لیکن جو کہ میرا محبوب بھی علی سے محبت کرتا. کیا کہنے سوال محبوب بھی علی سے محبت کیسے محبت کرتا؟ ابھی غدیر کے میدان میں خطبہ نہیں سنا کہ میرے محبوب نے کیا کہا؟ اللہم والے من بادا ہو والے من آدا. اے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے پروردگار تو اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے.